الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے کہ 5 باتوں کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ 5 مقصد ہیں ہمارے رمضان میں روزہ رکھنے کے۔ نمبر 1، ہم روزہ رکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یقیناً حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کا جاننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بس یہ جواب ہی کافی ہے۔ دوسرا مقصد روزہ رکھنے کا، دنیا میں روزہ رکھنے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی شدت سے نجات مل جائے گی، اور حقیقت میں اس دن سوا نیزے پر سورج ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت ایک دسترخوان بچھایا جائے گا جس پر صرف وہی لوگ بیٹھیں گے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر روزہ رکھنے سے قیامت کی اس سخت گھڑی میں راحت مل جائے تو یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ تیسرا مقصد روزہ رکھنے کا، تیسرا مقصد یہ ہے روزہ رکھنے سے بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ غریبوں اور بھوکے پیاسے لوگوں سے ہمدردی پیدا ہوگی، کیونکہ جو کبھی بھوکا نہ رہتا ہو اسے کیا پتا کہ بھوکوں پر کیا گزرتی ہے۔ لہذا روزہ رکھیں گے تو اس کے 2 مقصد، ایک تو اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، دوسرا ہمارے دل کے اندر غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوگی۔ چوتھا مقصد، ہمارے بدن میں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج بغیر بھوک کے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حکیم اور ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ آدمی کو سال میں 1.25 مہینہ کچھ بھوک کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے۔ 5واں مقصد کیا ہے؟ پورے سال تعمیل احکام خداوندی کی پریکٹس بھی مقصود ہے کہ جب ہم نے رمضان کے اندر اللہ کے کہنے سے حلال چیز کو چھوڑ دیا، حلال چیز یعنی کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو پورے سال کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنے کا کیوں نہ عہد کر لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ شراب حرام، سود حرام اور بہت سارے کام ہیں جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ 5 مقصد ہیں روزہ رکھنے کے۔